اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شخص کا ذکر کیا جو کہ قیامت والے دن اس بات پر ندامت ظاہر کرتا ہے کہ کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اور آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا؟ تو ایسا اسی لیے ہے کہ اس نے اپنے دوست کی وجہ سے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے بالکل دور ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا۔ اور قرآن میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے بھی آگے پڑھ بھی دوں گا، تو اس کے پیچھے ایک اپنا ایک خاص شان نزول ہے، اس کو ذرا جان لیتے ہیں، کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا عقبہ بن ابی معیط، اور اس کا ایک بہت گہرا دوست تھا ابی بن خلف۔ تو ایک دن جو ہے وہ عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا اور اس نے قرآن وغیرہ سنا، تو اس بات کی خبر جو ہے وہ ابی بن خلف کو پہنچ گئی، اور اس نے جو ہے وہ پھر فوراً اپنے دوست کو جا کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے ہو، کہ تم محمد کا کلام سن رہے ہو۔ تو اس طرح سے اس نے کہا، تو ابی بن خلف نے جو ہے وہ عقبہ سے یہ بات کہی کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جا کر تھوک کر نہیں آؤ گے۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنے دوست، ظاہرہ بہت گہرا دوست تھا اس کا، تو اس نے اپنے دوست کی جو ہے وہ بات مانی، اور اس نے اس بدبخت نے یہی حرکت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جا کر تھوک دیا، اور اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور یہ جو آیت ہے ان کا ترجمہ یہ ہے، اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا۔ تو اس بات میں جو ہے وہ کافی غور کرنے والی بات ہے کہ اس شخص جو ہے وہ قیامت والے دن اس بارے میں جو ہے وہ ندامت ظاہر کرے گا کہ کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والا ہوں کہ آپ کو کس طرح کے جو ہے وہ دوست بنانے چاہیے، اور اگر کون کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو اگر آپ کے دوست میں موجود ہیں اس وقت تو آپ کو اسے اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے، اور تاکہ آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اس کے اپوزٹ جگہ پہ جانے کا۔ تو چلیے انٹرو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالہادی، اور میں اپنے کنٹینٹ کے تھرو فتنہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلانا چاہتا ہوں، اور اپنے جیسے ینگ لڑکوں کو دین اور دنیا دونوں میں آگے بڑھنے میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری ینگ جنریشن کے بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو آج ہے وہ ہے برے دوست یا پھر بری کمپنی، آپ جسے کہہ لیں۔ تو آپ نے یہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ انتہا درجے کی بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں انسان کو رکھنی چاہیے کہ انسان کی تربیت کے پیچھے جو ہے وہ دو گروپ آف پیپل کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے ظاہر ہے والدین ہوتے ہیں، ماں باپ، جس میں ماں کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوست ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں پیرنٹس اور اس کے فرینڈس جو ہوتے ہیں، جو دوست اور والدین، تو ان دونوں کا جو ہے ملا کے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی خراب ہو، کسی ایک کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی خرابی آ رہی ہو، تو جو ہے وہ تربیت میں بہت زیادہ کوتاہی ہو سکتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے اور ہدایت سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں کی وجہ سے جو ہم لوگوں کے اوپر انفلوئنس آتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیئر پریشر کی وجہ سے آتا ہے، یعنی یہ کہ آپ کی ایک گروپ آف ایج کے، آپ کی ایج کے کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اور وہ آپ کو کوئی اچھے یا برے کام جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہوں، اور پھر آپ بھی جو ہے وہ ان کے پریشر کی وجہ سے اس کام کے اندر انوالو ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ینگ لڑکے ہیں وہ سگریٹ، شیشے اور ان سب میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور بری بری عادتوں میں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے دوست جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ سب سے بری بات یہی آ جاتی ہے کہ وہ اس بات کو کھلم کھلا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ کسی بات کا جو ہے وہ خوف نہیں رکھ رہے ہوتے، اور جب انسان اس طرح کے کسی گناہ میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے یا پھر کسی حرام ریلیشن شپ میں انوالو ہو جاتا ہے، تو اپنے دوستوں کو جا کے بتا رہا ہوتا ہے جو کہ بالکل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اسی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، تو وہ گناہ کو جو ہے وہ گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا یہ اپوزٹ اگر ہم رخ دیکھیں کہ اگر آپ کے دوست اچھے ہیں اور وہ مسجد جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اگر 5 لوگ دوست ہیں، ان میں سے 4 لوگ اگر مسجد جا رہے ہیں تو 5واں بھی جو ہے وہ لازمی جائے گا، اگر بشرط یہ کہ فرقے کا کوئی بہت زیادہ فرق نہ ہو، ورنہ جو ہے وہ 5واں لڑکا بھی ظاہر ہے جب سب مسجد جا رہے ہوں گے تو سوچے گا کہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بھی مسجد جائے گا لازمی طور پر۔ اور خاص طور سے جو ہے وہ بچوں کے بگڑنے کی ایج جو ہوتی ہے وہ ٹین ایج میں ہی ہوتی ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اسکولوں میں دوست وغیرہ سب بنے ہوتے ہیں۔ اور میں نے جو پرسنلی
جتنے بھی بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ اپنا میٹرک یا پھر جو کہ 9 میٹرک کلاسز میں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو ان کا دوست بھی جو ہے وہ پی رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ان کا دوست ہی ہوتا ہے جو کہ ان کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے یا پھر انہیں اس کی طرف جو ہے وہ موٹیویشن دلاتا ہے۔ تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس عمر میں کوئی ایسی ٹینشن یا پھر ڈپریشن تو بچوں کو ہوتا نہیں ہے کہ وہ سگریٹیں جا کے پئیں، تو یہ پیئر پریشر ہی ہوتا ہے، وہ بہت مین وجہ ہوتی ہے ان کی اس بری عادتوں میں، کسی بھی قسم کی بری عادتوں میں انوالو ہونے کی۔ کیونکہ مجھے بھی یہ اس سگریٹ پینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مجھے بھی اس کے حوالے سے ایک بڑا مزاحیہ سا واقعہ یاد آیا کہ میری کلاس کے میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھ سے بولا تھا کہ یار سگریٹ پیتا ہوا بندہ جب گاڑی سے اترتا ہے اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے تو بڑے ایک بھرم سے آتے ہیں، بڑا کول لگتا ہے۔ تو یہ تو تھنکنگ ہوتی ہے بوائز کی جو کہ میجورٹی آف دا بوائز کی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، پھر دوسرا بھی پیتا ہے، تیسرا بھی پیتا ہے، سب پی رہے ہوتے ہیں۔ تو میری کلاس میں مجھے یاد ہے کہ جب 7 کلاس میں 6 کلاس میں تھے تو بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے جو پین والا ویب ہوتا ہے نا وہ پی رہے ہوتے تھے، اور پھر 9 میٹرک میں تو بات اور بڑھ گئی کہ سگریٹ وغیرہ تک آرام سے جو ہے وہ بات پڑ گئی تھی۔ اتنا تھا کہ 28 29 اگر بچے ہوتے تھے تو ان میں سے 25 26 بچے جو ہے وہ سگریٹ پیتے تھے لازمی طور پر۔ اتنا زیادہ جو برے حالات ہیں اسکول کے، اور اسی کی جو گیدرنگ جو سارے بچے ہیں، سارے دوست ہوتے ہیں آپس میں، تو وہ ایک دوسرے کو برائی کی ترغیب بھی دے رہے ہوتے ہیں، خود ہی برائی میں مبتلا بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے پیرنٹس کو جو ہے اس بات کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیئر پریشر کتنی بری چیز ہے، اور پیئر پریشر کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی جو ہے وہ اس میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور بری کی طرف بھی، برائی کی طرف بھی آپ کو لے جا سکتی ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو میں نے واقعہ بتایا کہ جس شخص نے ان کے چہرے مبارک پہ تھوکا تو اس نے جو ہے وہ اپنے دوست کے ہی پیئر پریشر میں آ کے اس کو کیا، ورنہ اس کا خود کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرح کرنے کا، اس کے دوستوں سے جو ہے وہ بھڑکایا تو اس نے جا کے اسے کر دیا۔ اب اس حوالے سے جو ہم لوگ اسلام کا رخ کریں کہ آخر ہمیں اسلام میں کس طرح کے جو ہے وہ احکامات دیے جاتے ہیں دوست بنانے کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ کامل مذہب ہے اور ہمیں ہر زندگی کے گوشے میں جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا انسان کا زندگی کا اسپیکٹ ہوتا ہے دوستی یاری، اور یہ کیونکہ انسان کی جو ہے یہ بچپن سے لے کے بالکل آخری وقت تک بھی چلتی ہے۔ تو دوست بنانے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور جو کہ ہے قول ہے، حدیث ہے، کافی آپ نے شاید سنی بھی ہو اس کو، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے مذہب پر عمل کرتا ہے یا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کسے اپنا دوست بناتا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے، یعنی کہ پیئر پریشر جتنا اس کے اوپر ہوتا ہے، اگر برائی کا پیئر پریشر ہے تو وہ برائی بھی چلے گا، اگر اچھائی کا پیئر پریشر ہے تو وہ اچھائی بھی چلے گا، اور جو ہے وہ اسے ہمیشہ اس بات پہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ وہ آخر کس شخص کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ آخر ہمارے یہاں بھی یہ کافی جو ہے وہ ٹرینڈ بنا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے خاص طور پہ جو بہت زیادہ سوشلائز کرتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو 2 4 دوست ان کے بن جاتے ہیں آس پاس میں، تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اگلا شخص ہے وہ کس طرح کی بری عادتوں میں مبتلا ہے اور کس طرح کی جو ہے وہ لینگویج استعمال کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، تو اس کا دین سے کتنا اچھا تعلق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں لازمی دیکھنی ہے، اور ہم ایک ایک کر کے اسے دیکھتے جاتے ہیں کہ آخر کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے دوستوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ویسے اس حوالے سے ایک مشہور بات بھی ہے جو کہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح سے انسان جو ہے وہ بیوی سوچ سمجھ کے لاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ دوستوں کو بھی سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے، کیونکہ دونوں کا جو ہے وہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو بس ایک ایسی الگ سی بات ہو گئی، لیکن ہم لوگ اپنے دوبارہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ آخر کون سی کیریکٹرسٹکس، کون سی کوالٹیز آپ کے دوست میں ہونی چاہیے۔ تو اس میں سے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کا دین دیکھیں، جس طرح کی بیوی کا جو حکم ہے نا کہ سب سے پہلے اس کا دین دیکھا جائے، تو ویسے ہی اپنے دوست کا سب سے پہلے دین دیکھیں آپ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی قسم کی بری اخلاقی بیماریوں میں تو ملوث نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ سگریٹ شیشہ چرس وغیرہ یہ سب نہ پیتا ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ گالیاں وغیرہ نہ دیتا ہو، بہت زیادہ اس کی زبان پہ نہ چڑھ جائیں گالیاں۔ اور ایک چیز جو آپ نے بہت زیادہ ضروری اس میں دیکھنی ہے اپنے دوست کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کے بے حیائی والے کام میں ملوث نہ ہو، یا پھر کوئی بے حیائی کی باتیں جو ہے وہ نہ کرتا ہو۔ ایسا اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، تو یہ بہت ہی ایک ضروری چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ آپ کا دوست جو ہے وہ ہر وقت فارغ ہو کر چائے کے ڈھابوں پر جو ہے وہ نہ بیٹھا ہوتا ہو، کچھ کام دھندا کرنے والا ہو، کوئی مشقت اٹھانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ بس فارغ بیٹھا ہوا ہے ہر وقت۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ نے دوری رہنا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اپنا دوست نہ ہی بنائیں تو بہتر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ یونیورسٹی جانے والے اسٹوڈنٹ ہو تو وہاں پہ دیندار لوگ ڈھونڈنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کسی قسم کی اخلاقی بیماریوں میں ملوث نہ ہوں، جو کہ میں نے لسٹ کر دیا تھا پہلے کہ وہ سگریٹ شیشے نہ پیتا ہوں، گالیاں نہ دیتے ہوں، اور ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، آپ اس کو بس تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ انہیں دین کی دعوت دے سکتے ہیں، ان کو دین کی طرف زیادہ تھوڑا اللہ کے قریب کر لیں، تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو دوست بھی تھوڑے ڈھنگ کے مل جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہیں وہ دین کی دعوت بھی انہیں دے پائیں گے جس کا ثواب بھی آپ کو پھر مل جائے گا۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں دوستی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوستی کو نبھاتے نہیں ہیں،
خاص طور پہ یونیورسٹی میں تو بڑے میمز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ سانپ ہے اور وہ سانپ ہے، ایک دوسرے کو سانپ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسرے کو سانپ بول رہا ہوتا ہے وہ خود جو ہے وہ دوستی نبھاتا ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ دوسرے کو سانپ ہی بولو گے، وہ دوسرا بھی آپ کو پھر یہی جو ہے وہ سانپ والا رویہ ہی اختیار کرے گا کہ آپ نے جب ظاہر ہے اس نے آپ سے کوئی فیور مانگا، آپ نے جو ہے وہ ٹوپی کرا دی، پھر وہ بھی آپ جب اس سے فیور مانگو گے تو آپ کو ٹوپی کرائے گا، پھر آپ دونوں ایک دوسرے کو سانپ بلاتے رہو گے، تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے دوستی کی ہے تو اس مائنڈ سیٹ سے کریں کہ آپ نے اس کو آگے جا کے نبھانا بھی ہے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں جو کہ میں نے خود اپنی لائف میں آبزرو کیے ہیں کہ میرے جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی ایگزامپل میرے اپنے والد کی ہے کہ میرے والد کا بہت جو ہے وہ بڑا سوشل سرکل ہے، اور ان سوشل سرکل میں سے کچھ دوست میرے ابو کے ایسے ہیں جو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آج تک ہیں، اور ان کی جو دوستی جو ہے نا جو کافی مطلب ان کی شادی سے ہی پہلے کے دوست ہیں وہ، اور ابھی تک ان سے ان کی پکی دوستی ہے، اور کافی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی وہ فیور مانگتے تو وہ میرے ابو پورا کرتے ہیں، اور جو میرے ابو کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ کافی جو ہے وہ دوستی زبردست قسم کا ریلیشن ہے کہ اگر آپ اسے پورا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں ہم دیکھیں تو کتنے جو ہے وہ صحابہ جو آپس میں ان کے دوست تھے، خاص طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ان کے جو ہے کتنے قریبی دوست تھے، اور انہوں نے جو ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور انہی کے ساتھ رہنے سے ان کا ابو بکر صدیق کا درجہ جو ہے وہ کتنا بلند رہا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دوست کا انفلوئنس انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے والدین کو ہمیں بتانی چاہیے، جو کہ جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرتے ہیں تو تب ہمیں ہمارے والدین کو یہ بات بتانی چاہیے، اور یہ بھی ہمارے یہاں عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ پریکٹیکل لائف جو ہے وہ گریجویشن کے بعد اسٹارٹ ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اسی حوالے سے میں نے یہ تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو بنا دی تاکہ ہم لوگ کو یہ بیسک بالکل نالج ہے جو کہ صحیح معنی میں ہمارے والدین کو ہمیں دینی چاہیے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں ہے کہ اتنا گیپ ہے اس حوالے سے، اس طرح کی ٹیچنگ جو ہے ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں دے رہے ہوتے، جو کہ پھر آگے جا کے ظاہر ہے پھر سفر کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے کہ جب برے دوست انسان کے بن جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے اس کے عذاب کا وہ ذریعہ بن سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ دوست بنائیں تو سوچ سمجھ کے بنائیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کسی شخص کو آپ دوست بنانے جا رہے ہیں تو پہلے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ چھان بین آپ کر لیں کہ وہ ہے کس قسم کا آدمی، اور آپ 2-4 ملاقاتوں میں نا اندازہ جو ہے وہ تھوڑا صحیح سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے، کہ وہ گالیاں وغیرہ تو نہیں دیتا، وہ پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کسی بندے سے ذرا فرصت سے بات کریں نا، تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں دین میں آگے بڑھیں، تھوڑا جو ہے وہ اگر آپ دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ لازمی کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ میرے کچھ دوست ہوا کرتے تھے میٹرک وغیرہ میں، کافی ان سے لمبی دوستی تھی، لیکن انہوں نے ظاہر ہے چھوڑنا پڑا اسی وجہ سے، کیونکہ جب مجھے دین کی سمجھ آنے لگی تھی تو میں نے یہ بات ریئلائز کر لی تھی کہ اگر میں نے نہیں چھوڑا تو میں کبھی بھی جو ہوں وہ دین کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھو تو پھر وہی جو ہے وہ دنیا والی باتیں، وہی جو ہے وہ اپنا جب بھی کوئی ٹاپک کوئی اٹھا لیا تو جو ہے وہ لڑکیوں کے حوالے سے ہوتا تھا، گاڑیوں کے حوالے سے، شیشہ سگریٹ، اور یہ سب بالکل فضول باتیں جو ہوتی ہیں نا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صحیح معنی میں بس اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں، اور پھر ظاہر ہے جب اس طرح کی انسان گیدرنگ میں بیٹھے گا تو اس سے کوئی مائنڈ سیٹ نہیں بن پائے گا، نہ ہی وہ دین کا رہے گا نہ ہی دنیا کا رہے گا۔ تو بس یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ دوستی کے حوالے سے مجھے آپ سے کرنی تھی، تو بس میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، اور واقعی میں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو کہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک لائے تو بھائی آپ اس واقعے کو ذرا دیکھیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ، اور یہ جنرلائز کر کے اللہ تعالیٰ نے بات لکھی ہے کہ جو ہے وہ جو بھی شخص کسی برے بندے کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ قیامت والے دن یہی کہے گا کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو جو ہے اس حوالے سے ذرا تھوڑا سیریس ہو جائیں آپ کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بس کسی کو بھی اٹھا کے دوست بنا لیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کا پیغام سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔